ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب پروگرام کا حصہ بنانے جا رہے ہیں ہم انڈو پاک ریلیشنز کو. سو باسط صاحب, ایز اے لائف لائن ممبر آف RSS, Modi is committed to advancing and promoting Hindu extremism, which also affects his approach to Kashmir issue as well. So how do you comment on this scenario? دیکھیے, کل گزشتہ روز پاکستان اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک ہے IRS انسٹیٹیوٹ فار ریجنل اسٹڈیز. انہوں نے کل ایک راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد کیا ہوا تھا اور بڑے سابق سینئر سفارتکار وہاں موجود تھے, سابق جنرلز بھی تھے, منسٹرز بھی تھے اور پارلیمنٹیرینز بھی تھے. تو کافی انٹرسٹنگ لوگ وہاں موجود تھے. اور جو سبجیکٹ تھا, ایشو تھا, وہ یہی تھا کہ جی پاکستان بھارت کے درمیان جو اس وقت ایک امپاس ہے, گرڈ لاک ہے, اس کو کس طرح توڑا جائے, کس طرح آگے چیزوں کو نارملائز کس طرح کیا جائے. تو میں نے بھی اپنے زرعی خیالات کا اظہار وہاں پہ کیا. سر ہمیں بھی بتائیں کچھ. میرا پوائنٹ یہی تھا, میرے 5-6 پوائنٹ میں نے انڈر اسکور کیے وہاں پوائنٹس. پہلے تو میں نے بڑا صاف کھل کے کہا کہ جی کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ پاکستان بھارت کے درمیان تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں جب تک کہ جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ. جہاں تک انگیجمنٹ کا تعلق ہے, یس کوئی بھی دیکھیے سفارتکاری میں آپ دروازے بند کر دیتے ہیں لیکن کھڑکیاں کھلی رکھتے ہیں تاکہ تھوڑی ہوا شوا آتی رہے, دوسرے کی آواز بھی سنی جا سکے. ابھی ہماری کھڑکیاں کھلی ہیں, اگر نہیں کھلی تو کھل جانی چاہیے. میں یا ہماری کھلی اور بھارت کی بند. بھارت کی بھی نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں انگیجمنٹ بے شک کریں, لیکن میرا یہی پوائنٹ تھا کہ انگیجمنٹ ٹو واٹ آبجیکٹیو. اگر ہم نے اس کا فریم ورک کیا ہوگا, اگر ہم نے جو ماضی میں پچھلے 15 سال میں جو ہماری سفارتکاری میں بھارت کے وزوی جو غلطیاں ہم نے کی ہیں, چاہے وہ 16 جولائی 2009 کا شرم الشیخ اسٹیٹمنٹ تھی, یا 10 جولائی 2015 کی اوفائی اسٹیٹمنٹ تھی, یا 9 دسمبر 2015 کی اسلام آباد جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھی, ہم نے کشمیر پہ بالکل گراؤنڈ دیا بھارت کو. اور اس کے بعد جو ہم نے فریم ورک بنایا ڈائلاگ کا, وہی بہت ناقص تھا, بہت ہی فلاڈ, جس میں ہم نے نہ صرف کشمیر پہ اپنی پوزیشن میں کمزوری دکھائی, بلکہ دہشت گردی کے معاملے بھی ہم نے بہت ڈیفینسو پہ ہم آئے. حالانکہ بھارت تو زیادہ جو معاملات بھارت جو کر رہا ہے پاکستان میں, ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو اگر وہی 15 سال کی غلطیاں ہم نے دوبارہ دہرانی ہیں اور نتائج مختلف توقعات ہم کر رہے ہیں, تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہماری ہوگی بحیثیت ریاست. تو میرا یہی مشورہ تھا کہ آپ بیک چینل پہ کہیے جو بھی آپ نے کرنا ہے, اور اپنی بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور بھارت سے جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا وہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان بھارت کے تعلقات کو, لیٹ سے 10 ایئرز ہینس اور 20 ایئرز ہینس, کیونکہ اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے آگے. اگر اور یہ دوسری بات جو میں نے کہا وہ یہی تھا کہ بیک چینل پہ آپ ایکسپلور کریں, اور اس وقت موقع نہیں ہے کسی بھی فارمل اسٹرکچر ڈائلاگ کا, کیونکہ اگر آپ نے فارمل ڈائلاگ کی بات کی تو بھارت یہی کہے گا کہ جی ہمارے پاس تو ڈائلاگ کا فریم ورک بنا ہوا ہے, 9 دسمبر 2015 کو آپ نے بھی ایگری کیا ہوا ہے, ہم نے بھی ایگری کیا ہوا ہے, اسی پہ چلتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے 5 اگست 2019 کے بعد قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ اب جو ہے, اور اسی لیے میں بیک چینل کی بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ بیک چینل میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, مطلب یہ بیہائنڈ دا سینس ہوتا ہے نا, اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ملاقات ہوئی ہے, کدھر ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, کتنی دیر ہوئی ہے. تو اس میں آپ کے پاس اسپیس زیادہ ہوتی ہے, اور پھر کوئی چیزیں زیادہ تر اس طرح ریکارڈ میں بھی نہیں ہوتی, کوئی پبلک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آتی, تو اس وجہ سے آپ کے پاس زیادہ اسپیس ہوتی ہے کھل کے بات کرنے کی, جو ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں 2004 سے 2008 تک. تو میں یہی ان کو مشورہ دیا کہ جی اگر کرنا ہے تو بیک چینل پہ آپ گفتگو کریں. اور 3-4 چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے نا, واٹرز ٹیسٹ کرنے ہیں کہ بھارت کیا چاہتا ہے. پہلے تو دیکھیے نا, سارک سمٹ جو اتنے عرصے سے نہیں ہوئی, 2016 میں ہونی تھی اور ابھی تک نہیں ہوئی, تو کیا بھارت سارک سمٹ ہونے دے گا پاکستان, 19 سارک سمٹ, کیونکہ پاکستان ہوسٹ تھا اس کا لیکن نہیں ہو سکی. تو کیا مودی صاحب تشریف لائیں گے پاکستان؟ ایک بڑا انڈیکیشن ہوگا, ایک سگنل ہوگا ہمارے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ پلوامہ کے بعد جو بھارت نے یہ جو 14 فروری 2019 کو یہ واقعہ ہوا تھا پلوامہ کا, اس کے بعد بھارت نے
ہمارا جو MFN اسٹیٹس تھا، موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس، وہ ریووک کر دیا تھا. کیا بھارت اس کو ریسٹور کرے گا؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ 5 اگست 2019 کے معاملات کو، یہ بیک چینل پہ ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو ریسٹور کر لے گا یہ جو ہمارا MFN اسٹیٹس ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کشمیر. میں سمجھتا ہوں کہ اپ فرنٹ اس کو ڈسکس ہونا چاہیے. اب کیا بھارت جو ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے تھے 2005 اور 2007 میں، جو کشمیر ریلیٹڈ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تھے، اکراس دا لائن آف کنٹرول ٹورزم، اکراس دا لائن آف کنٹرول ٹریڈ 2007، کیا بھارت ان کو ریسٹور کرنے اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اس کے مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ بھارت کا انٹرسٹ کیا ہے. دیکھیے اب بھارت میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان بھی کل جو میں راؤنڈ ٹیبل کی بات کروں، کچھ لوگوں نے کہا جی اب بھارت جو ہے ستمبر سے پہلے جو اسٹیٹ ہوڈ اسٹیٹس ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا وہ ریسٹور کر دے گا. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اسی کے پیچھے ہم بھارت سے اس کو ایک کنسیشن مانگ کے بھارت کے ساتھ ہم انگیج کر لیں. تو بتانے کی کوشش میں نے یہی کی کہ یہ کوئی کنسیشن نہیں ہے. یہ تو جب امیت شاہ، اگر آپ ان کی 4 اگست 2019 کی تقریر سنیں، جو ہوم منسٹر اس وقت بھی تھے اور اب بھی ہیں، انہوں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ہم یہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ اسٹیٹس واپس کر دیں گے. جو یونین ٹیریٹری بنائی ہے انہوں نے، لیکن لداخ کے بغیر. لداخ اب سیپریٹ یونین ٹیریٹری ہوگا. صحیح. تو جموں اور کشمیر کو ہم دوبارہ اسٹیٹ ہوڈ کا اسٹیٹس دے دیں گے. تو یہ کو ہمارے لیے کنسیشن نہیں ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جب انتخابات ہی وہاں پہ ہو جائیں گے، وہ بھی سپریم کورٹ کا ان کو آرڈر ہے کہ ستمبر سے پہلے آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات کروائیں. تو اگر ہم وہ ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے. وہ تو کمیٹڈ ٹو ڈوئنگ دیٹ، وہ انہوں نے پروسیس بھی شروع کر دیا ہے. لیکن ہمیں اپنے جو انٹرسٹ ہے نا ان کو دیکھنا ہے. میں نے یہ بھی زور دیا کہ کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اسٹریٹجی کوئی ہے نہیں اور سارے ہم ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹ پہ لگے ہیں. اور سنزو جو بڑا ملٹری اسٹریٹجسٹ تھا چائنا کا، اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پٹنگ ٹیکٹکس بیفور اسٹریٹجی از دا نوائز بیفور ڈیتھ. کہ اگر آپ ٹیکٹکس پہ ہی سارا انحصار ہو، اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے آپ کی کہ لانگ ٹرم آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، تو وہ ٹیکٹکس جو ہے نا وہ آپ کی بس آپ سمجھیں کہ آپ کی ڈیتھ ہی ہے. کوئی آپ کچھ آپ اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیکٹکس آپ کی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں. اگر آپ کے آبجیکٹیوز کیونکہ ہمارے کلیئر نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اسی وجہ سے بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم بھارت کے ساتھ ڈائلاگ چاہتے ہیں، ڈائلاگ کریں گے، ڈائلاگ کرتے ہیں. اب یہاں تک بھی ہماری سفارتکاری کی دیکھیے کتنی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھارت جب ہم سے ڈائلاگ شروع بھی کرے گا نا تو وہ اس کو کنسیشن کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ چونکہ یہ ہم تو آپ سے انٹرسٹڈ نہیں ہے بات کرنے میں، ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ امپریشن کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ وہ اس لیے اس طرح توڑا جا سکتا ہے کہ آپ جب کہنا بند کر دیں خدا را کہ ہم بھارت کے ساتھ ڈائلاگ چاہتے ہیں، ہم بھارت کے ساتھ ڈائلاگ چاہتے ہیں. اب تھوڑا سا پیشنس دکھائیے نا. سفارتکاری میں جو یہ بے صبری ہے نا اور جلد بازی ہے، یہ سفارتکاری میں کبھی نہیں چلتی. سفارتکاری میں بہت پیشنس دکھانا پڑتا ہے. لیکن یہ جو سفارتکاری کی کمزوری ہے، یہ جو ہماری فورن پالیسی کا نہ ہونا ہے. نہیں دیکھیں کنفیوزڈ فورن پالیسی کون ہے؟ آپ اپنی فورن پالیسی میں مینشن کر دیں کہ وی پریفر. نہیں آپ یہ تو ہمارے دیکھیں آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہیں. وی وانٹ ٹو ہیو نارمل ریلیشن ود آل آور نیبرز اور ود آل کنٹریز اراؤنڈ. سو اس کی ایگزسٹنس کے بعد کیوں اتنا ضروری ہے کہ آپ ہر چلیے آپ نے ایک دفعہ پارلیمنٹ میں آپ آئے بحیثیت وزیر اعظم، آپ نے ایک دے دی اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں. اب ہر کوئی اٹھتا ہے، کبھی کہتا ہے جی ہم ٹریڈ ریزیوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم اسحاق ڈار صاحب نے بھی، کوئی کہتا ہے بے مقصد قسم کی اسٹیٹمنٹس، کوئی کہتا ہے ہم ٹریڈ شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں. اب بار بار جب ڈائلاگ کی خواہش کا اظہار کریں گے تو بھارت پہ نیچرلی تو پھر آپ یو آر آن ریسیونگ اینڈ نا، آن ریسیونگ اینڈ. پھر بھارت آپ کو کہے گا لائیے جی ہم ڈائلاگ تو کرتے ہیں لیکن وہ ہماری شرائط پہ ہوگا. تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا اس کو قبول کریں گے؟ نہیں میں یہ تو اللہ جانتا ہے یا یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب بہت سے ہمارے اسٹیک ہولڈرز جو تھے وہ بےتاب تھے بھارت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. وہ یہاں تک بھی بے چین تھے کہ چلیے کشمیر کو فی الحال فریز کر دیتے ہیں. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی سوچ ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ کشمیر
کو obviously ایک بڑا اہم تنازع سمجھتے ہیں، اور ان کا بھی خیال ہے جو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اس طرح نارمل ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے ہم انگیجمنٹ بھی کر لیں گے، لیکن اگر انگیجمنٹ کسی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی یا کوئی مثبت نتائج نہیں نکالتی تو اس انگیجمنٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہم نے سی بی ایمز بھی کیے، مثال کے طور پر ہر 1 جولائی کو ہم وہ لسٹ تبدیل کر دیتے ہیں پریزنرز کی، قیدیوں کی، اور نیوکلیئر فیسیلیٹیز کی کر دیتے ہیں دسمبر جنوری میں. وہ ٹھیک ہے چلتا رہتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ پہلے تو یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا دیکھیے کہ بھارت کیا رسپانس دیتا ہے آپ کو. rather than dying for dialogue, show some patience, some perseverance, don't be inconsistent. کوئی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا بھارت کے ساتھ جو یہ باتیں لوگ کرتے ہیں نا کہ تجارت ہو جائے، پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا، ہماری اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گے، سب لغو باتیں ہیں. ہم پہلے بھی یہیں تھے، یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے، تو ہم دوبارہ اگر آپ وہی کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، لیکن رزلٹ کچھ نہیں ہونا. تو اسحاق ڈار صاحب کو کافی فکر لاحق ہے. چلیں اب اسحاق ڈار صاحب سے اگلے ہفتے انشاءاللہ بات کریں گے، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر.